بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، جبکہ غیر مقبولیت کی وجہ سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ عام عوام اور پاکستانیوں کے جو حالات ہو گئے ہیں، لوگ ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، اور جتنے بھی سروے کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب ان کی بری طرح سے شکست کو دکھا رہے ہیں۔ عدالت کا جو فیصلہ متوقع ہے وہ الیکشنز کروانے کے حق میں ہی آئے گا۔ اب دیکھیں کہ پہلے ہی 90 دن کے الیکشنز کروانے کا کہہ چکی ہے عدالت، اور اب تو بس اپنے اس فیصلے کی توثیق کرنا ہی باقی ہے۔ دیکھیں کل چیف جسٹس کے ریمارکس اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آج کا متوقع فیصلہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں یہ بتانے میں ناکام رہی ہے کہ یہ الیکشن 8 اکتوبر تک لے جانے کی سالڈ وجہ کیا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو وہ وجوہات بیان کر رہے تھے ان میں کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، کوئی بیسس ہی نہیں تھی کہ جس کی بیس پر وہ فیصلہ دیا جا سکے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا آگے ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ آگے نہیں کہ وہ تو حکومت تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 منتھ آگے لے کے جانا چاہتی ہے، جو کہ آئین اجازت ہی نہیں دیتا۔ حکومت کے وکیل کے دلائل اتنے لو کیلیبر کے تھے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو وکالت آتی ہے۔ اس نے کوئی قانونی باریکی نہیں بتائی کہ الیکشنز کیسے اور کس حالت میں ڈیلے ہو سکتے ہیں، وہ بتاتا بھی کیسے۔ آئین پاکستان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ الیکشن 90 دن سے آگے جائیں، اور دوسری جانب حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ جب کل کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر اپنے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بائیکاٹ کر سکتی ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی حکومت بائیکاٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو سراہا اور کہا کہ ایک سنجیدہ اٹارنی جنرل سے میں اسی جواب کی امید کر رہا تھا۔ بہرحال حکومت اب اس بات سے آ گئی ہے کہ بائیکاٹ نہیں، ہمارے تحفظات تھے۔ شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ فل کورٹ بینچ بنے، قوم پھر اس فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ اس پر بھی ان کا استفسار تھا کہ وہ جج شامل کیے جائیں جو اس موجودہ بینچ میں شامل نہ ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے یہ جو اب 3 ججز ہیں along with چیف جسٹس آف پاکستان، یہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں جو بینچ بنانے کا یہ کہہ رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ اپنے ہم خیال جج لگانا چاہتے ہیں اور فیصلہ دلوانا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کیا، یہ کہہ کر کہ حکومت ہم خیال ججز سے فیصلہ لینا چاہتی ہے، لیکن بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی ہے۔ اب گورنمنٹ اس بات پر آ گئی ہے کہ چلیں ایسا کریں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیتے ہیں جس میں یہ موجودہ جج شامل نہ ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے بے شک فل کورٹ بینچ بنائیں یا 6 رکنی بنائیں، اس میں یہ 3 قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 کمپرومائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو کمپرومائز نہیں ہے وہ ان کو قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سب پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ بدترین اور برے وقت میں بھی تخت لاہور شریف خاندان کے ہاتھ سے نہیں گیا، لیکن اس بار ان کی سلطنت لاہور پہ پی ٹی آئی کا جھاڑو پھرنے والا ہے۔ یہ سٹیٹس دیکھیں جو سکرین پر چل رہے ہیں۔ لاہور ڈویژن کی ٹوٹل 52 سیٹس ہیں اور اس کے 4 ضلع ہیں۔ اس میں ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، لاہور اور قصور شامل ہیں۔ ان 52 میں سے 16 سیٹیں نون لیگ مضبوط نظر آ رہی ہے اور 36 پر پی ٹی آئی کا قبضہ ہے، اور ان 2 جماعتوں کے علاوہ کسی اور کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ لاہور نون لیگ کا گڑھ تھا اور آج پی ٹی آئی ڈبل سے بھی زیادہ سیٹوں پر آگے ہے۔ اب ان کی اندازہ لگا لیں کہ یہ کیوں بار بار الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ راولپنڈی ڈویژن کی بات کریں تو اس کے 4 ضلع ہیں۔ ان 4 ضلعوں میں ٹوٹل 27 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 24 پر آگے ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی 2 سیٹیں ہیں۔ فیصل آباد میں 4 ضلعوں کی 38 سیٹیں ہیں، جس میں 27 پر پی ٹی آئی آگے اور پی ڈی ایم کی ملا کر 9 سیٹس بنتی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو 30 ٹوٹل سیٹیں ہیں، ان میں سے 25 پر پی ٹی آئی آگے ہے اور پی ایم ایل این کی صرف 1 سیٹ۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب میں ان الیکشنز کو پی ڈی ایم کی موت کہتا تھا تو کیوں کہتا تھا؟ ان کا سیاسی کیریئر ختم ہونے کو ہے۔ صرف آج کے اخبار کی خبریں آپ یہ دیکھ لیں کہ سیمنٹ کی فروخت میں 24% کمی آ چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں 39% کمی، مجموعی برآمدات میں 10% کمی، پاک سوزوکی گاڑیوں کا کارخانہ خام مال کی کمی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ جب اکانومی کا یہ حال کر دیا انہوں نے تو کون ووٹ دے گا ان کو؟ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو
کو اب مارشل لا کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے کل کہ اگر صحیح فیصلے نہ کیے گئے تو آئینی بحران پیدا ہوگا اور مارشل لا لگ سکتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، لیکن جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس پر پہنچ رہی ہیں یہ جماعتیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو آل ان آل مان لیا ہے۔ وہ ہر وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا ہے۔ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے رجسٹرار آف سپریم کورٹ کو خط لکھ کر عہدے سے ہٹنے کا کہہ دیا ہے اور حکومت نے فوراً کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ دیکھیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار صرف چیف جسٹس پاکستان کو ہے اور یہ اختیار کسی اور کو نہیں ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو کام کر رہے ہیں وہ سراسر غیر آئینی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو کر رہے ہیں اس پر اعتزاز احسن نے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا مشورہ دیا، سنیے۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے، یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں، یہ بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جب پر کاٹیں گے عمر عطا بندیال کے تو قاضی صاحب بھی آئے گا اور اس کے پر کاٹنے قاضی صاحب کے زیادہ ضروری ہوں گے۔ عمر تو پھر کسی حد تک ریسٹرینٹ کا آدمی ہے، آپ تو فل جورسڈکشن کو استعمال کرنے کہ اور جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے والے جج ہیں، جو کہ جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے، جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو زنجیریں آج باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں، یہ آپ کو ورثے میں ملیں گے۔ اور آپ جیسا جج اگر اتنا کنسٹرینٹ اور لمیٹڈ ہو گیا تو وہ اس کا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اور قوم کو۔ آپ اس میں نہ، اس ٹریپ میں نہ آئیں، اور آپ کے دوست بھی اس ٹریپ میں نہ آئیں۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے خلاف اور چیف جسٹس منیر کی وراثت میں کھڑے ہیں، وارثوں میں کھڑے ہیں، اور جبکہ عمر عطا بندیال، اور آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، عمر عطا بندیال اس وقت اس بحث میں وہ کھڑا ہے آئین کے ساتھ، اور وہ وارث ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا۔ یہاں یہ ہمیں پرابلم ہے۔ اب ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں، اور اس خیر قاضی فائز عیسیٰ کو ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا، یہ نہ ہو کہیں دیر ہو جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے والا ہے، دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں، فیصل سپیکس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔